اگر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات ہے کہ قاضی فائزیسا کے فیصلے کے بعد عدلیہ نے عزت و ناموس کا معرکہ جیت لیا ہے تو وہ 22 کروڑ عوام میں سے مشتے از خروارے چند لوگوں سے ہی اس ملک کے نظام انصاف و عدل کے بارے میں سوال کرے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اگر سپریم کورٹ کے معزز جج روزانہ اپنے کسی ساتھی کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے ایسے فیصلے کریں، لوگوں کے دلوں میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو نہیں بچا سکتے۔ ایسے فیصلے ایک عام آدمی کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جب ایک عام آدمی سوچنے لگتا ہے تو اسے بہت گہرے زخم یاد آتے ہیں، ایسے زخم جن سے بے انصافی کی ٹیسیں گزشتہ 70 سال سے اٹھ رہی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام سی سوچ رکھنے والا شخص جب یہ موازنہ کرتا ہے کہ پاکستان کی معزز ترین اور قدیم یونیورسٹی کا پروفیسر جس نے گلاسگو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہو، گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے اور پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج سے عربی میں ایم اے ہو، جو قدیم پنجاب یونیورسٹی میں اورینٹل کالج کا پرنسپل ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ رہا ہو، جس کی عالمی سطح پر شائع ہونے والی تحقیقات کا دائرہ اس قدر وسیع ہو کہ انہیں احاطہ تحریر میں لانے کے لیے کئی کالم درکار ہوں، جو قرآن پاک کی تفہیم، سیرت کے بیان اور مسلم امہ کے مسائل پر خوبصورت گفتگو کرتا ہو۔ ایسے شخص کو بحیثیت وائس چانسلر جب پاکستان کا نظام انصاف کسی مالی بددیانتی نہیں بلکہ اختیارات کے غلط استعمال کے الزام میں ہتھکڑی لگا کر اسی اعلیٰ عدلیہ کے زیر سایہ چلنے والی عدالتوں میں گھماتا رہے اور صاحبان عدل کے کان پر جوں تک نہ رینگے اور مسلسل ان کے ایوانوں میں ویسے ہی چوبدار آ کر زور سے ڈنڈا بجائیں، دروازے کھلیں، شاندار اینگلو سیکسن گاؤن میں ملبوس روشن چہروں والے جج عدالتیں لگاتے رہیں، وکیل بحث کرتے رہیں اور ماتحت عدالتوں میں صاحبان علم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں شور کرتی رہیں، اور ان کے مقابل ایک بہت بڑا عزت دار گروہ بغیر ہتھکڑی عدالت میں داخل ہو، پھولوں کی پتیاں اس پر نشاور ہوتی رہیں اور نظام انصاف و عدل اسے ریلیف دیتا رہے، تو ایسی حالت میں لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ گزشتہ 2 سال اس ملک کے نظام عدل و انصاف پر بہت بھاری گزرے ہیں۔ ویسے تو نظام انصاف پر ادبار کا دور اس دن سے شروع ہو گیا تھا جب اکتوبر 1958 میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس منیر کے قلم کی سیاہی سے نظریہ ضرورت کے الفاظ تحریر ہوئے تھے، اور پھر عدلیہ نے ایک نیا اخلاقی اصول وضع کرتے ہوئے کہا تھا، فاتح انقلاب جائز ہوتا ہے۔ یوں انسانی تاریخ کے ہر اس معرکے میں جہاں یزید جیت جائے، وہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کی عدالت عالیہ کی میزان میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن گزشتہ 2 سال تو ایسے گزرے ہیں جن میں پاکستان کے عام آدمی کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، سرمائے کی طاقت آپ کے پاس ہے، عوام کا ووٹ آپ کی جیب میں ہے، تو پھر سیاسی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بے دلی سے بھی آپ کو ملزم سے مجرم کے سفر کی طرف لے جانا چاہے تو نظام عدل و انصاف اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان 2 سالوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا نظام عدل یہ قوت و اختیار رکھتا ہے کہ دنیا کے مروجہ اور خود اپنے ہی ملک میں موجود قوانین کو بھی پسے پشت ڈال کر فیصلے کرے، اور پھر اس بات کو یقینی بھی بنائے کہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو۔ اقوام متحدہ کے قیدیوں کے حقوق کے چارٹر کے مطابق ایک مجرم قیدی کو علاج کی مکمل سہولت فراہم کرنا اس کا حق ہے، چاہے اس کے لیے لندن کا پورا اسپتال ہی جیل منتقل کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن چونکہ ایک مجرم قیدی کی حیثیت سے اس کا گھومنے پھرنے کا حق معطل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے علاج کے لیے ایسی جگہ منتقل کیا جانا چاہیے جہاں اس کی قید و بند کا بندوبست ہو سکے۔ یہی ہمارے ملک کا قانون بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں میں قیدیوں کے علاج کے لیے انہیں اگر بہترین اسپتالوں میں منتقل بھی کیا گیا تو ان کے فرار کے راستے مسدود کرنے کے لیے سپاہیوں کی ڈیوٹی کا ساتھ ہی بندوبست کیا جاتا رہا۔ ان 2 سالوں میں جب بھی مذکورہ وائس چانسلر اور ان کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے ایک اور پروقار، باعزت اور صاحب علم وائس چانسلر کو ہتھکڑیوں کی ذلت میں عدالتوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، تو انہی لمحوں میں پاکستان میں انصاف کی بالادستی کی ایک اور تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ عدالت ایک سابق وزیر اعظم اور موجودہ سزا یافتہ قیدی کو باقی ایسے تمام قیدیوں میں سے منتخب کرتی ہے، ایسے سزا یافتہ قیدی جو عدالت کے فیصلے کے مطابق جیل میں سزا بھگت رہے ہوتے ہیں۔ منتخب قیدی کو علاج کروانے کے لیے ایک ایسے ملک جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے جہاں پر نہ اس عدالت کا اپنا حکم چلتا ہے اور نہ اس مملکت خداداد پاکستان کی پیراملٹری فورسز اور پولیس سب ملا کر بھی عدالتی حکم پر اسے ایون فیلڈ کے فلیٹ سے
گرفتار کر کے پاکستان لا سکتے ہیں۔ عدالتی حکم کی بنیاد پر اس سزا یافتہ قیدی کو پاکستان واپس لانے کے لیے اس کے باعزت بھائی کو ضامن بنایا جاتا ہے۔ ضامن ہمیشہ عدالت کے اطمینان پر ہوتا ہے۔ لکھا جاتا ہے ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ۔ اب اس ضامن کی قید و رہائی دونوں داستانیں بھی حیرت انگیز ہیں۔ منی لانڈرنگ جیسے مقدمے میں کسی کے بھاگ جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اگر ملزم کا نام ECL پر موجود ہو، لیکن پھر بھی اس ضامن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں کیوں اور نیب کو اسے گرفتار کر کے کیا برآمد کرنا مقصود تھا، شاید کچھ بھی نہیں، لیکن اسے ایک طویل مدت حسب منشا گرفتار رکھا جاتا ہے اور عدالتیں بھی اس کی ضمانت نہیں لیتیں۔ لیکن جیسے ہی موسم بدلتا ہے، درختوں پر پھولوں کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، بہار اپنے ترانے گاتی ہے، تو اس شخص کے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ پکڑا دیا جاتا ہے۔ حیرت ہے، 1 سال بعد یہ شخص اچانک اتنا بااعتماد ہو جاتا ہے کہ عدالت کو مکمل یقین آ جاتا ہے کہ اگر اسے رہا کر دیا گیا تو پھر بھی یہ جہاں بھی جائے گا تعاون کے لیے بھاگتا ہوا نیب کے پاس چلا آئے گا۔ ضامن اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے بھی بےتاب تھا جس کی اس نے کبھی ضمانت دی تھی۔ دونوں بھائیوں کے ملنے میں رکاوٹ صرف ایک بلیک لسٹ تھی، لیکن موسم بہار میں عدالت سے انصاف ملنے کی امید اس شخص کے دل میں اتنی مضبوط تھی کہ اس نے لندن جانے کی ٹکٹ پہلے بک کرائی اور عدالت میں درخواست بعد میں داخل کی۔ ایسے تماشے روز ہماری احتساب عدالتوں میں لگتے ہیں اور گزشتہ 25 سال سے لگتے چلے آ رہے ہیں، مگر عدالت کے روبرو ہتھکڑی والوں کی عزت کبھی بحال نہیں ہوتی، خواہ وہ اس معاشرے میں علم و آگہی کا چراغ ہی کیوں نہ ہوں، اور نہ ہی بغیر ہتھکڑی والوں پر کوئی قانون لاگو ہوتا ہے۔ ایسے میں پورا عدالتی نظام جس میں جج، وکیل، پروسیکیوٹر، تفتیشی شامل ہیں، مل کر بھی اپنی حریت، ناموس اور حرمت کا ترانہ گاتے پھریں، عوام کو اس ترانے کی گونج تک سنائی نہیں دے گی۔